پیدائش آغاز ہے مادی زندگی کے راستے پر قدم رکھنے کا۔ سن 1916 شہر فومن سے آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت رحم اللہ کے لیے جو سفر شروع ہوا، بالکل ایسا ہی سفر تھا جیسا ہر بڑے بزرگ و بندے خدا کی زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کا آغاز بھی ایک دلچسپ قصے سے ہوتا ہے جو سننے کے لائق ہے۔ العبد محمد تقی بہجت۔ یہ ڈاکومنٹری اس عبد الہی کی پہچان کا ایک سفر ہے۔ آیت اللہ العظمی بہجت کے والد مرزا محمد بہجت فومنی بہت مذہبی، مشہور اور صاحب ذوق شخصیت تھے۔ فومن کے بزرگ مرثیہ گو حضرات سے آج بھی ان کے تحریر کردہ مرثیوں اور اشعار کو سنا جا سکتا ہے، جنہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ جفا کار شام کے لوگوں کی طرف قافلہ حرم کے ہمراہ، میرے سفر کا وقت آ گیا، میرے سفر کا وقت آ گیا۔ تو پرستار یتیمان منی ای خواهر، غم خور حال عزیزان منی ای خواهر۔ تم میرے یتیم بچوں کی محافظ ہو اے میری بہن، میرے عزیزوں کی غمخوار ہو اے میری بہن، میرے غمزدہ دل کے لیے مونس ہو اے میری بہن۔ تیرے ماتم سے بہجت غم سے نڈھال ہو کر میرا نوحہ پڑھنے والا بن گیا ہے۔ سید محمد طائب کا 14ویں صدی کے آغاز میں لکھے جانے والا سفرنامہ۔ فومن قصبہ دو حصوں، اوپری محلہ یعنی محلہ بالا اور نچلا محلہ یعنی محلہ زیری میں تقسیم ہے۔ ان دو محلوں کے درمیان ایک بازار اور میدان ہے جس کا نام سبز میدان ہے۔ نچلے محلے کے رہنے والے اشراف، مالکان اور علاقے کے خوشحال لوگ ہیں، جبکہ اوپری محلے کے لوگ زیادہ تر کمزور اور مزدور ہیں۔ مرزا محمود بہجت کا تندور بھی فومن کے اوپری محلے میں واقع تھا۔ اس سے پہلے اور جوانی میں انہوں نے بہت مشکل اور سختی میں دن گزارے تھے۔ قاجار حکومت کے آخری زمانے میں ہمارے علاقے میں انتہائی مہلک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے۔ حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ بیماری کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسی فومن میں شاید انگشت شمار افراد ہی باقی رہ گئے تھے اور وہ بھی دوسرے علاقوں کی طرف فرار کر گئے تھے۔ فومن پر وبا کا حملہ اتنا شدید تھا کہ شہر ہر طرح کے جاندار سے خالی ہو گیا۔ بے جان تصویریں شہر میں جا بجا بکھری پڑی تھیں۔ تقریباً 20 سال تک یہ بیماری فومن پر حملہ آور رہی اور کوئی اس کے حملے سے بچ نہ سکا تھا، کسی کو بھی امان نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ مصیبت لوگوں کے دامن گیر ہوئی تھی اور لوگوں میں سے جس طرف کسی کا منہ ہوا بھاگ گیا تھا، جو کوئی شہر میں رہ گیا وہ مر گیا، مگر یہ کہ کسی معجزے سے یا دعا کے توسل سے اس کی جان بچ گئی۔ پورے گیلان میں ماتم برپا تھا۔ آقائے بہجت کے والد کی عمر ابھی صرف 15-16 سال ہی تھی کہ وہ بھی وبا والی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ان کے والدہ ان کے سرہانے بیٹھی تھیں اور اپنے خیال میں اپنے بچے کی زندگی کے آخری وقت میں اسے چمچ کے ساتھ پانی دے رہی تھی۔ آقائے بہجت کہتے ہیں کہ وہ میرے ہونٹوں کو تر کر رہی تھی۔ ان کی والدہ سمجھی کہ ان کا بچہ مر گیا ہے، لیکن میں خواب اور بیداری کے درمیان عالم میں تھا کہ میں نے ایک آواز سنی۔
اور وہ آواز یہ تھی کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کیونکہ یہ محمد تقی کا باپ ہے۔ موت کی گہری نیند مجھے خواب میں لے گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب کبھی واپس پلٹ کر نہ آؤں گا، لیکن میں واپس آ گیا، اسی آواز کے ساتھ، وہی آواز جو مجھے محمد تقی کا باپ پکار رہی تھی۔ اس نام کی وجہ سے، اس انجان نام کی وجہ سے میں نے حیرانی کے عالم میں آنکھیں کھولی۔ سلام مرزا. أنكحت موكلتي طاهرة سادات مجيدي درشي بتوكيل وإذن أبيها لموكلك محمد خليلي على المهل المعلوم. دست تقدیر سے محترمہ مرضیہ جناب مرزا محمود کی زوجہ قرار پائیں تاکہ جلد ہی محمد تقی کی والدہ بنیں اور پہلا حلال لقمہ اسے کھلائیں اور ان کی پہلی پاک سانس سے اس کی زندگی شروع ہو۔ مرضیہ کی والدہ سید زادی تھیں۔ والد اور بھائی سب عالم دین تھے۔ ایک دیندار اور مذہبی گھرانہ تھا۔ جس زمانے میں لڑکیوں کو پوری تعلیم نہ دی جاتی تھی، اس وقت مرضیہ آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتی تھیں۔ ہر روز نماز کے وقت گھر سے مسجد تک سورہ یاسین کا ورد کیا کرتی تھیں اور کسی ایک دن بھی وہ بھولی نہیں۔ گفته بود کسی که من سوره یاسین را میخونم از روی شوق و ذوق حس میکنم که دارم قند میخورم. بهار قرآن است، دارم قند میخورم. ولذا خیلی از مرد و زن که مقدسند و فلان و اینا دیگه یاسین را دیگه حفظن، یاسین را دیگه ترک نمیکنن. مرضیہ اور مرزا محمود کی زندگی کے چند سال گزر گئے۔ ان سالوں میں خدا تعالیٰ نے انہیں 3 بچے عنایت کیے، لیکن ابھی تک محمد تقی نے ان کے گھر میں آنکھ نہ کھولی تھی۔ کیا مرزا کی خواہش نہ تھی کہ وہ محمد تقی کا باپ بنے؟ کہ میرے والد نے اپنی ڈائری میں شب جمعہ 25 شوال 1334 ہجری لکھا ہوا تھا، جو کہ مطابق ہے 24 اگست 1916 کے۔ سن 1916 شمسی میں ایک بار پھر کسی معصوم کی آواز نے مرزا کے گھر کو پر کر دیا۔ 7 سال پہلے جب قسمت نے ان سے محمد تقی اول کو لے لیا تھا، مرزا اسی دن کے انتظار میں تھا کہ شاید اس خواب کی تعبیر ہو جو اس نے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ بارہ 1295 شمسی وہ سال تھا جب مرزا کی تحریک کو شروع ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے۔ ابتدائی دنوں ہی سے فومنات، جو کہ اس تحریک کا اصل مرکز تھا، یہاں کے لوگ غربت اور فقر کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے دار و نادار کے ساتھ مرزا کوچک خان جنگلی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی عالمی جنگ میں ظالم روسی افواج شکست کھا رہی تھیں۔ یہ ایسی جنگ تھی جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ اتنے لاشیں تھے کہ گیلان کی ہر جگہ ان سے پر تھی۔ آہستہ آہستہ شہر میں نامعلوم اور مہلک بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ 1 سال بعد سردیوں کے موسم میں جنگ کی مشکلات، فقر و غربت کے بعد ایک بڑی مصیبت نے مرزا کے دامن کو پکڑ لیا۔ مرضیہ بھی انہی مہلک وبائی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا شکار ہو گئی۔
کچھ مدت کے بعد اس کی بیماری شدید ہو گئی۔ یہ ایسی مہلک وبائی بیماری تھی کہ جو شیرخوار محمد تقی پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی اور وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن قسمت یہ تھی کہ محمد تقی ماں سے یہ بیماری نہ لے۔ مرضیہ صرف 28 سال کی عمر میں جوان ہونے کے باوجود اس بیماری کا مقابلہ نہ کر سکی اور شکست کھا گئی۔ اس کی موت کے بعد ایک شدید طوفان نے مرزا کی زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ جس طوفان نے مرضیہ کو بھی اس سے چھین لیا، اس کے بعد اب مرزا کو اس زندگی کا بھاری وزن اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا۔ مرضیہ کی غیر موجودگی، بچوں کی تنہائی اور پریشانی، سب سے زیادہ محمد تقی کی بے-تابی اور گریہ کو تحمل کرنا تھا۔ اور وہ ابھی ان چیزوں کو اچھی طرح سے نہ جانتا تھا، لیکن اپنی ماں کی خلا کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ باپ جو کچھ بھی کرتا اس کے لیے یہ خلا پوری طرح سے پر نہیں کر سکتا تھا۔ محمد تقی کو مادرانہ شفقت و محبت کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ان کی ایک بہن تھی جو ان سے بڑی بھی تھیں، شاید 12 یا 13 سال کی بچی، جس نے ان کی تربیت کو اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، شاید 4 یا 5 سال کا تھا۔ میری بہن کیاری میں پودے لگا رہی تھی، اس پر مٹی ڈال رہی تھی اور میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ تمام پودے اکھاڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ جب وہ آخری لائن تک پہنچ گئیں تو میں نے ان سارے پودوں سے ایک دستہ بنا کر انہیں دے دیا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اپنے آپ کو اس بہن کا بہت احسان مند سمجھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ 1972 یا 73 میں جب ان کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آیت اللہ بہجت خود ان کی قبر میں اترے۔ محمد تقی جب 7 سال کے ہوئے تو فومن کے اوپری محلے میں محمد حسین کوبکی کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اس زمانے میں جس قدر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوتی تھی وہ بچے 2-3 سال میں سیکھ لیا کرتے تھے۔ سادہ لکھنے پڑھنے سے لے کر بوستان و گلستان سعدی تک اور کچھ حساب و کتاب بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ بس تعلیم یہیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ان وقتوں میں لڑکے اپنے باپ کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے اور وہ ان چند سالوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس سب کے بعد اس زمانے میں جتنے بھی استاد ہوا کرتے تھے اپنے ان ڈنڈوں کے ساتھ جو وہ بچوں کے لیے رکھا کرتے تھے، بچوں میں اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق ختم کر دیا کرتے تھے۔ مکتب کے سال اور ملا حسین کے درس ختم ہو جاتے تھے، لیکن محمد تقی کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق ختم ہونے والا نہیں تھا۔ محمد تقی کی صلاحیتیں دن بدن اجاگر ہو رہی تھیں۔ اکثر جناب مرزا اس بشارت کو یاد کرتے کہ جو کئی سال پہلے انہیں دی گئی تھی۔ تقی بھی اپنے اہل علم و ذوق والد کے ہمراہ ان کی صلاحیتوں کو خوب سمجھ رہے تھے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ یہی بات تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ممتاز ہوتے جا رہے تھے۔